اب جو شفاعت کی جتنی حدیثیں ہیں یہ اس میں جو مستند کتابوں میں، ان میں سے بخاری میں بھی مسلم میں بھی صحیح تھے، اس میں سے میں ایک سنا، ان میں اب آپس میں یعنی دونوں انہی کے اندر ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، بالکل مختلف، جو ایک سچی ہوگی یا دوسری، دونوں سچی ہو ہی نہیں سکتی، جانے دیجیے ساری تحقیقات کو، ایک کچھ اور کہہ رہی ہے کچھ اور کہہ رہی ہے، میں رکھوں گا بھی سامنے آپ کے، لیکن اس سے پہلے وہ سب سے لمبی حدیث ہے، وہ آپ نے بہت سنی ہوگی جگہ جگہ خطبوں میں، لوگوں سے، تقریروں میں، کہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ ہوگی سب پر، ایمان والے بھاگے بھاگے جائیں گے کہ کوئی شفاعت کرے حضرت آدم کے پاس، وہ منع کر دیں گے کہ میں کیسے کر دوں شفاعت، میں نہیں کر سکتا، میں نے تو وہاں پر نافرمانی کی تھی نا، اللہ کی نافرمانی کی تھی میں نے وہاں جنت میں، تو میں نہیں کر سکتا، تم نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، حضرت نوح کہیں گے وہ میں نے اپنے مجھ سے ہو گئی تھی غلطی، بیٹے کی سفارش کر دی تھی، گناہگار بیٹے کی اللہ سے، تو میں تو شفاعت کر نہیں سکتا، تم جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس، بڑے زبردست نبی تھے، اللہ کے سب سے جلیل القدر نبی تھے، ان کے پاس جاؤ، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے کہ وہ میں نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بول دیا تھا، اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا، تم جاؤ موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس پہنچیں گے، وہ کہیں گے کہ ایک تھپڑ مار دیا تھا میں نے کہ وہ مر گیا تھا ایک شخص کے، تو میں تو نہیں کر سکتا، تم جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس، اب یہ ذکر نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنا کیا بتایا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی، یہ تو نہیں، انہوں نے کہا کہ زیادہ بہتر انسان وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، ہمارے علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے، اپنے اندازے ہیں پھر وہ، کہ حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا، لوگوں نے بنا لیا تھا نا، بہرحال انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی، چلیے ان علماء کا خیال غلط ہوگا، انہوں نے کوئی وجہ، انہوں نے کہا تم جاؤ زیادہ بہتر انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ اللہ کے سامنے جائیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے بہت لمبے عرصے، جب تک اللہ اجازت نہ دے سر جھکا رہے گا، پھر جب اللہ کی اجازت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سر اٹھاؤ اور کہو کیا کہنا ہے، تو وہ شفاعت کریں گے کہ میری امت کو معاف کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کر دے گا، لمٹ، کہ بس اتنی لمٹ ہے، کر لو شفاعت، اتنے لوگوں کو جاؤ نکال لاؤ، اتنے لوگوں کو آپ جہنم سے نکال لائیں گے، پھر گر جائیں گے سجدے میں، پھر بڑا طویل عرصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سر اٹھاؤ، اچھا اب ایک حد آگے کی اور لمٹ مقرر کی دیتا ہوں، بس اس لمٹ میں ہی شفاعت ہوگی، کرو شفاعت، پھر وہ شفاعت کریں گے، کہیں گے جاؤ اچھا اتنوں کو اور معاف کر دیا، نکال لاؤ، وہ جو لمٹ مقرر کی تھی حد، وہ اتنے اور نکال لائیں گے، پھر آگے سجدے میں گر پڑیں گے، پھر ایسے ہی ہوگا، جب کہیں گے تو تیسری دفعہ پھر ایک حد ہوگی، سب کو نکال لائے، تھوڑے سے لوگ رہ گئے، پھر درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تو صرف وہ لوگ رہ گئے کہ جنہوں نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں کی تھی، اب تو صرف وہ رہ گئے، بس رائے کے دانے کے برابر ایمان تھا ان میں، یہ الگ الگ روایات ہیں جن کے الگ الگ الفاظ ہیں جو میں نے مکس اپ کر دی، یہ ایک ہی اسی واقعے کے، یا جنہوں نے بس خالی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تھا یا چند مرتبہ، اب تو صرف وہ رہ گئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں نہیں، انہیں میں نکالوں گا، انہیں میں معاف کروں گا، اور انہیں پھر بات کو اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، جس نے بھی کبھی لا الہ الا اللہ کہا تھا، اب کوئی بچے گا ہی نہیں جہنم میں۔ یہ تو ایک ہو گئی شفاعت والی حدیث، اس کے علاوہ حدیث بہت لمبی ہے، یہ بھی بہت لمبی ہے شفاعت کی، یہ بھی متفق علیہ ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں، پہلی بھی بخاری مسلم میں تھی، یہ پہلی حضرت انس سے روایت تھی، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، یہ بھی بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے، اور اس میں بھی وہ سارا واقعہ کا ذکر ہے انبیاء کے، پھر بعد کے حصے میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ملائکہ شفاعت کر چکے، فرشتے کر چکے، شفاعت الملائکۃ و شفاع النبیون، سارے نبی شفاعت کر چکے، شفاع النبیون جمع ہے، سب نبی بھی اب شفاعت کر چکے، اس سے پہلی بخاری مسلم کہہ رہی تھی کہ ہر نبی منع کر دے گا، جائے گا ہی نہیں، اب یہاں اگلی ہی بخاری مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے نبی کر چکے اب تو شفاعت،
سب فرشتے بھی کر چکے، وشفع المؤمنون، سارے ایمان لانے والے بھی شفاعت کر چکے۔ اب اس کے بعد وہ کہے گا کہ باقی پھر میں دیکھوں گا۔ اب یہ دو ہیں، میں نے اتنا ہی سا ٹکڑا خالی تضاد یا کنٹرڈکشن آپ کے سامنے رکھ دیا، دونوں متفق علیہ ہیں۔ پہلی کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکال لیں گے، بچے گا کون؟ اللہ کہے گا اب میں کر لوں گا باقی، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا۔ دوسری کہہ رہی ہے کہ یہاں ملائکہ فرشتے بھی شفاعت کر چکے، سارے نبیوں نے شفاعت کی، ایمان لانے والوں نے بھی کی۔ ارے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکال لیں گے تو کن کی ملائکہ سفارش کر رہے ہیں اور کن کی نبی باقی ایمان لانے والے کر رہے ہیں؟ یہ کون بچ رہے ہیں جن کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا اب اتنے جو بچے ہیں اب تمہاری بھی نہیں سنوں گا، اب میں دیکھ لوں گا ان کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب دوسری کے اندر ہے وہ، یہ بھی متفق ہے بخاری مسلم دونوں میں، سارے نبیوں نے شفاعت کی۔ پہلی میں یہ تھا کہ سب نبیوں نے منع کر دیا تھا، فرشتے بھی نے بھی کی، ایمان لانے والوں نے بھی کی۔ اب ایمان لانے والے کس کی کر رہے ہیں بھائی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بچ گئے وہ کسی ایمان لانے والے کی سفارش پہ جائیں گے، یا ایمان لانے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موقع دیا جائے گا کہ نہیں بھائی پہلے ان کی؟ وہاں تو نبی تک منع کر رہے ہیں، باقی ایمان لانے والے کہاں سے رہے؟ یہ بھی موجود ہے۔ اب آپ کسے مانیں گے؟ ایک تو جھوٹی ہو گئی، ایک غلط ہو گئی، دونوں میں سے کوئی سندیں نہیں، کچھ نہیں، کوئی اور ثبوت میں نہیں رکھ رہا۔ ان دونوں میں سے ایک کو مانیں گے، ایک کی بات غلط ہے، یہ ٹکرا رہی ہیں آپس میں، یہ تفصیلات جو ہیں۔ پھر ایمان لانے والے کیسے کریں گے شفاعت؟ اب اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے، لمبی حدیث ہے کہ اللہ ایمان لانے والے کہیں گے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے نہیں، اے اللہ ہم سے بڑی محبت کرنے والے فلاں فلاں تھے، ہمارے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا تھا انہوں نے، ان کے بغیر ہم کیسے چلے جائیں جنت میں؟ تو فرمائے گا کہ اچھا جاؤ نکال لاؤ ان کو۔ وہ ایسے کر کر کے وہ سب نکل آئیں گے، سارے رہ جائیں گے، بس صرف وہ رہ جائیں گے جن کے رائی کے دانے کے برابر جن میں ایمان ہوگا۔ کون کر رہا ہے؟ ایمان لانے والے کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں؟ یہ تو سب ٹکرا رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ بس جنرل عقیدہ جو ہے بن گیا، اس میں وہ بھی ہیں اولیاء اور جن کے آستانوں پہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ سفارش کر دیں گے۔ بات صرف ان اولیاء کی نہیں ہو رہی کہ سب ایمان والے جتنے جنت میں جا رہے ہوں گے وہ پروٹیسٹ کریں گے یا یہ اللہ سے درخواست کریں گے یا گزارش کریں گے کہ اللہ ان کے بغیر کیسے جائیں، تو کہیں گے اچھا جاؤ، جن دونوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اچھا تمہارے محبت کرنے والے تھے، نکال لاؤ جا کے۔ سب کی ایسے بخشش ہو جائے گی۔ اب میں قرآن کی بات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام منع کر دیں گے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا، میں کیسے کر دوں شفاعت؟ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نہیں تھے اس وقت، حضرت آدم علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے، نبی بعد کو بنائے گئے، زمین پر نبی بنا کر بھیجے گئے، ٹیسٹ کے لیے جنہیں روکا تھا نسل انسانی کے نمائندے تھے اس وقت، وہ نبوت ان کی زمین سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر اگر کوئی خطا ہوئی بھی اس کی انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد سب دھل جاتا ہے۔ اللہ کے معاف کرنے کے بعد اس میں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ آ چکا اس سے پہلے کے درسوں میں۔ اللہ نے خود ان کو الفاظ دیے کہ تم ایسے معافی مانگ لو، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ جس کو معاف کر دیا وہ صاف ستھرا آیا ہے، کوئی داغ نہیں ہے۔ یہ عیسائی عقیدہ ہے کہ گناہ گار ہے وہ، زمین پر تو کسی غلطی کا ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تو زمین پر آنے سے پہلے، انسان بنا کر بھیجے جانے سے، یہاں آدمی بشر بنا کر بھیجے جانے سے پہلے کی واقعہ ہے، جب وہ نبی بھی نہیں تھے، اور اس کی بھی معافی ہو چکی۔ چلیے آگے چلیں، وہ کہیں گے کہ نہیں میں نے وہاں غلطی کی تھی نا، میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح کے پاس چلیں، حضرت نوح کی حقیقت سن لیجئے، یہ بہت اہم بات ہے اور بہت سیریس بھی بات ہے۔ آپ ان الفاظ کے ساتھ میں میں لفظی ترجمے کر رہا ہوں، لوگ تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر چینج کر دیتے ہیں گھبرا کر کہ یہ کیا لکھا ہے، قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے، گھبرا کر بدل دیتے ہیں تھوڑا سا۔ سورہ ہود نوٹ کر لیجئے اور الفاظ کے ساتھ دیکھیے گا، عربی کے صحیح الفاظ کے ساتھ میں، جو عربی جاننے والے انہیں بٹھا لیجئے گا۔ یہ 4 آیتیں ہیں سورہ ہود کی، حضرت نوح کا تذکرہ چل رہا ہے، سیلاب آ چکا، حضرت نوح کا ایک بیٹا نہیں آیا، پھر وہ ڈوب گیا، جب نہیں آیا تو یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ نوح نے پکارا، آواز دی اپنے رب کو، فقال، اور یہ دعا کہ یہ کہا، فریاد کی، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بچہ تو میرے اہل میں سے تھا، گھر والوں میں سے تھا،
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ پاورفل بھی ہیں، کوئی آپ کے اس میں دخل بھی نہیں دے سکتا فیصلے میں، سارے حاکموں کے حاکم. بڑے اچھے انداز میں نبی دعا کرتے تھے یا فریاد کرتے تھے، اور کچھ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کیوں ڈوب گیا. اس کے اندر یہ چھپی بھی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی بھی تشریح میں یہ لے آتے ہیں کہ اہل کا مطلب سب ان پر ایمان لانے والے سارے، حضرت نوح پر. اور اگر بھائی بیٹا ایمان نہیں لایا تو وہ اہل میں نہیں ہے. قرآن شریف نے ہر جگہ اس لفظ اہل کو ان کے گھر والوں کے اندر، بیوی اور بچوں کے اندر شامل کیا ہے. یہ ایک الگ پھر بات ہو گئی. بہرحال قال یا نوح، ابھی یہی حقیقت سن لیجیے اس کی. کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ نہیں تھا تمہارے گھر والوں میں سے. اب اس کی تشریح تو یہی کر دیتے نا کہ تمہارا جب ماننے والا نہیں تھا تو تمہارے اہل میں شمار نہیں ہوگا. آگے چلیں. انہ عمل غیر صالح، وہ ایک غیر صالح عمل تھا. ابھی کسی عربی جاننے والے کو بٹھا لیجئے گا، میری بات بتا کر پوچھ لیجئے گا. انہ، بے شک وہ، اور آپ میں سے بہت سے تھوڑی تھوڑی سی قرآن کی عربی بہت سے ہیں جو جان گئے، یہ آسان حصہ ہے. انہ، بے شک وہ، اس کے عمل نہیں، خود وہ خود ایک عمل تھا جو غیر صالح عمل تھا. وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا. اس کے اعمال برے تھے یہ نہیں کہا ہے، یہ کہا ہے وہ خود ایک گندا عمل تھا. کسے کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو اس لیے وحشت ہوتی ہے. یہ الزام کس پر، یعنی یہ کس پر، ایک بات کس پر جاری ہے گناہ کی؟ حضرت نوح کی بیوی پر جا رہی ہے. قرآن نے کہا کافرہ تھی. قرآن نے کہا کہ وہ تو کافرہ تھی، بہت صاف لفظوں کے اندر، کہ لوط اور نوح کی بیوی اللہ مثال میں پیش کرتا ہے تمہارے سامنے. نوح اور لوط کی بیویوں کو وہ کافرہ تھیں سورہ تحریم میں، سورہ نمبر 66 میں، کہ وہ دونوں تو کافرہ تھی. وہ تو جب قرآن نے کہا کافرہ، جو نبی کے گھر میں کوئی کافرہ ہو رہا تو جو کچھ بھی ہوا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا علم نہیں ہے تمہیں. وہ جب بری حرکتیں تھی تو اس کا علم نہیں تھا کیا نبی کو؟ اللہ نے کہا تم ایسی بات کا سوال کر رہے ہو جو تمہیں علم نہیں ہے اس کا. وہ نافرمان ہے، وہ کشتی میں بھی نہیں بیٹھا، آ کر آخری وقت میں نہیں بیٹھا، وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ تو سب علم تھا نا. اللہ نے فرمایا ایسا سوال، وہ خود ایک بد عمل تھا، وہ ایک برا عمل تھا. وہ تم اس سے اس بات کا سوال مت کرو جو تمہیں علم نہیں ہے. فلا تسألنی، تم مجھ سے اس کا سوال مت کرو، ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے تم اس کا سوال کر رہے ہو مجھ سے، تم جانتے نہیں ہو. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں یہ جاہلوں والی باتیں مت کرو. وہ حضرت نوح کی جو فریاد تھی اس میں واضح ہے نا، میرا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. آپ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں. تو اب یہ کہا کہ وہ برے، بات اعمال برے نہیں، وہ خود ایک بد عمل تھا، اور تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے تم وہ سوال کر رہے ہو مجھ سے. اس کے اعمال برے ہوتے تو اس کا تو علم تھا. حضرت نوح نے فوراً توبہ کی. قال ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں آپ سے ایسا سوال کر بیٹھا جو میں جانتا نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جانتے تو تھے کہ برا تھا وہ. تو یہ نہیں کہا کہ یہ غلطی ہو گئی، بلکہ یہ کہا کہ میں آپ سے ایسا سوال کر بیٹھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، میں معافی چاہتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے میری غلطی کو نہیں ڈھکا، رحم نہیں فرمایا، میں گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوں گا. اب یہ غلطی نہیں تھی، علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس طرح کی، اللہ کا وعدہ تھا اس لیے سوال کیا تھا. یا نوح بسلام منا وبرکات علیک. اب اللہ نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی غلطی نہیں، تمہیں علم نہیں تھا، تم پر سلامتی، اترو سلامتی کے ساتھ، تم پر برکات رہیں گی. کوئی بالکل معصوم ہے، کوئی غلطی چھوڑی نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں چھوڑا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر. کہا تمہارے اوپر سلامتی اور تمہارے اوپر برکتیں، وعلی امم ممن معک، تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان سب پر بھی. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی انہوں نے وہ جو کر دیا تھا نا، یہ تو سارا تصور ہی غلط تھا، اس لیے یہ ڈالی گئی ہے کہہ کر. بہرحال انہوں نے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ، میں تو ایک غلطی وہ کر بیٹھا تھا، یہاں تھی نہیں غلطی کوئی، انہیں معلوم نہیں تھا. اور جو چیز معلوم نہیں ہوتی ہے اس کو
گناہ میں شمار نہیں کیا جاتا، یہ شریعت کا اصول ہے اگر علم نہیں ہو تو۔ دیکھیں یہ اس کو دکھا دوں میں، سورہ نمبر 80، سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے پاس ایک نابینا آیا، تم نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا۔ یہ تو ساری تشریحات ساری یہی ہیں، دین کی محبت میں کیا تھا، جان بوجھ کر کوئی وہ نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، ہاں ایک فیصلے کی غلطی تھی، فیصلے کی غلطی تھی، گناہ نہیں تھا۔ اس بات کا ان کو احساس نہیں تھا کہ یہ بھی ایسی غلطی میں شمار ہوگا جس کو جو اللہ کو ناپسند ہوگی۔ بات ختم ہو گئی، اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آئندہ، بات ختم۔ اگلی سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، پہلی آیت، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تم ان چیزوں کو کیسے حرام کر رہے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، تم کیسے کر لو گے اپنے اوپر حرام؟ ایک غلطی کی، میں اجتہادی غلطی ہے، غلطی میں گناہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ یہ لفظ یہ اللہ نے استعمال کیا کہ تم کیسے کر رہے ہو، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تم کیسے حرام کر رہے ہو۔ ایک کسی خطا کے اوپر ٹوکا، یہ شمار نہیں ہوگا اس کا جب اس کا علم نہیں تھا کہ یہ، یا اور زیادہ واضح کر دیا اللہ نے کہ اب آئندہ خیال رکھنا، اور آئندہ اور خیال رکھنا واضح کر دیا گیا تمہیں۔ تو خطا ایسی ہو جاتی تھی جس میں جو دین کی محبت میں جو فیصلہ غلط ہوتا تھا وہ اسے خطا کہلاتی تھی، کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ جس چیز کا علم نہیں ہو وہاں گناہ نہیں ہوتا۔ آپ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، بتا دیا گیا۔ اچھا چلیے حضرت ابراہیم پر آئیے۔ یہ کون سے نبی ہیں؟ یہ وہ نبی ہیں جن کا نام لے کے قیامت تک ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ ایسی رحمتیں نازل کیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جیسی حضرت ابراہیم پر کی تھی ایسی کیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی برکتیں جیسی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ قیامت تک ہر مسلمان جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتا ہے ان کا نام لے کے۔ قرآن نے کہا ملت لفظ صرف 2 جگہ استعمال کیا بس، ملت، ملت ابیکم ابراہیم، ملت محمدی بھی کہیں نے کہا، ابراہیم سے چلا آ رہا ہے اس طریقے کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اختیار کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ جو ابراہیم سے چلا آ رہا ہے، درجہ یہ ہے، مقام یہ ہے۔ انہوں نے 3 بار جھوٹ بول دیا، اسے سنتے ہی کوئی پھاڑ کے کیوں نہیں پھینکتا؟ استغفر اللہ، نبی جھوٹا، نبی صدیق ہوتا ہے، ہر نبی، اس کو نبوت اگر کبھی زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بول دے تو وہی خطرے، اس کا خطرے میں اعتماد خطرے میں پڑ جائے کہ معلوم نہیں کوئی جھوٹ تو نہیں ملا دیا کہیں۔ اس کی زندگی کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ایسے ہی شخص نبی بنے گا۔ اچھا ہر نبی سچا ہوتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ اشارے میں بھی کچھ سوئی کی نوک کے برابر بھی جھوٹ بول دے، ورنہ ایسے شخص کا سلیکشن نہیں ہوگا وحی کے لیے۔ وہی اللہ کی وحی اتر رہی ہے، اس کا کردار کے اندر پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ تمام خوبیاں تھی، بچپن سے ہر خوبی تھی، سب سے آگے جو لوگوں کو نظر آتی تھی، باقی ہر ایک نظر آتی تھی، لیکن جو اتنی نمایاں تھی صدیق، ان کا جو لقب پڑھ رہا ہے سچے امانت دار، یعنی یہ سب سے آگے بڑھ کر نظر آ رہی ہے نبی کی، تو یہ لقب دے دیا گیا انہیں، یہی سب کا تھا۔ اور یہ تو حضرت ابراہیم کا درجہ، انہوں نے 3 بار جھوٹ بول دیا تھا۔ جھوٹ کیا تھے؟ یہ بھی سب یہی بخاری مسلم میں ہے۔ ایک بار تو جھوٹ یہ بولا کہ میلہ لگا ہوا تھا بستی کا، لوگ جا رہے تھے وہاں میلے کے اندر، ابراہیم سے کہا تم بھی چلو، انہیں یہاں مورتیاں توڑنی تھی رک کر، تو انہوں نے کہا قال انی سقیم۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ بیزار ہوں میں، یہ تمہاری سب تفریح سے بیزار ہوں، ایک معنی یہ اسے تو کوئی لیتا نہیں، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا انی سقیم، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج، کوئی ایسا نہیں کہ بستر پہ لیٹے ہوئے، لیکن ہوتا ہے آپ سے کہیں آ جائے نہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ جائیے، تو چھوڑ دیا لوگوں نے وہاں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا۔ ارے بھائی کہاں سے آ گیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس دن؟ فرض کیجئے آپ اس کا یہی معنی لیجئے، اسے بیدار کو رہن دیے، تو یہ کہا کہ میں تو یہ سب تم کھیل تماشے، ان میں میرا دل نہیں لگتا، میں ان سے بیدار ہوں،
لیکن مان لیجئے کہ انہوں نے یہ کہا طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں میری. جب طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں، جب یہ کہا تو آپ یہ الزام کہاں سے لائے کہ اس دن جھوٹ بولا تھا؟ یہ کہاں سے لائے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث میں کہ جھوٹ بول رہے تھے. استغفر اللہ. وہ بہت دن سے قرآن نہیں ہے، وہ بہت دن سے پلان کر رہے تھے. انہوں نے اپنی قوم سے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری مورتیوں، تمہارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ایک چال چلوں گا میں ایک دن. اب ایک موقع آ رہا تھا، رکنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے لیے ایسا راستہ نکال دیا. طبیعت کچھ ٹھیک نہیں اس دن ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ جھوٹ نہیں بولتے، کچھ اور کہہ کے رکتے. اگر اس کے مطلب بیماری لے لیں تب کہ میں کچھ بیمار ہوں، تو سچ مچ اللہ نے اس دن ان کو روکنے کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے کہا آج تو طبیعت کچھ ٹھیک نہیں میری، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ نے دے دیا موقع. یہ کہاں پر ہے اور کس جگہ ہے کہ وہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے؟ یہ طبیعت بالکل ٹھیک تھی ان کی اور لوگوں سے جھوٹ بول دیا تھا. کیسے نبی پہ کیسا الزام؟ کس درجے کے نبی پر؟ اچھا دوسرا جھوٹ، جب وہ وہاں سے آئے انہوں نے سب بت توڑ دیے تھے، مورتیاں ساری توڑ دی تھی. سب سے بڑا جو تھا ایک اس کو چھوڑ دیا تھا، جس کو راڑی توڑے تھے وہ اسی بت کے ساتھ ٹانگ دی تھی. لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ ایک ہی یہاں پہ رکے تھے، یہ برا بھلا بھی کہتے تو بستی میں بھی سب یہ تھے. جب جا چکے تو ظاہر ہے سیدھا سا ان سے کہا گیا کہ کیا کیا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک بچا ہوا ہے، اسی سے پوچھو. اس میں کدھر سے جھوٹ ہے بھائی؟ اگر اسے جھوٹ کہیں گے تو میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو دوسری. یہ دلیلیں ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے. جہاں پر کوئی بات کلیئر معلوم ہوتی دوسرے کو بھی، جھوٹ وہاں ہوتا ہے جہاں دوسرا دھوکہ کھا جائے. ارے کہ اس نے توڑ دیا تھا، کوئی نہیں مانے گا. یہ دلیلیں ہوتی ہیں، کہنے کا انداز ہوتا ہے جہاں ان کی بولتی بند ہو جائے، جہاں انہیں کہنا پڑے کہ یہ تو کر نہیں سکتے تھے. تو جس سے ایک آدمی بھی دھوکہ نہیں کھائے، جو بات سب پر کلیئر ہو، وہ جب کہی جاتی ہے تو یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے آرگومنٹ کا. یہ جھوٹ نہیں ہوتا. جھوٹ وہ ہوتا ہے جہاں اس نیت سے کہا جائے کہ یہ دھوکہ کھا جائیں گے، وہ جھوٹ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں. حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے حلقے میں، کھجوریں رکھی تھی، کھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا مزاح میں کہ اپنی کھجور سب اپنے سامنے گٹھلیاں رکھ رہے تھے، آپ اپنی گٹھلیاں جتنی کھاتے جا رہے تھے حضرت علی کے سامنے رکھتے جا رہے تھے. وہاں بہت ہو گئی اکٹھی. تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکرا کر، علی تم نے تو دگنی کھا لی. جھوٹ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ استغفر اللہ، جھوٹ نہیں ہے. جو چیز سب دیکھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے، اگر کوئی دھوکہ کھا جاتا تب جھوٹ ہوتا. جو سب دیکھ رہے ہیں، سب کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے، اس کو کہنا یہ مذاق تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا. اگر اسے جھوٹ کہیں گے کہ بات غلط ہوگی تو پھر یہ بھی جھوٹ کہلائے گا. اگر حضرت ابراہیم کا وہ جھوٹ تھا تو پھر یہ بھی جھوٹ تھا. استغفر اللہ. حضرت علی مسکرائے، کہے گے یا رسول اللہ آپ تو گٹھلی سمیت کھا گئے. یہ نہ ان کا جھوٹ تھا نہ ان کا جھوٹ تھا. جھوٹ وہاں ہوتا ہے جہاں دوسرے کو دھوکہ دینے کی نیت سے کہا جائے، یا دھوکہ کھا سکتا ہو کوئی دوسرا. جو اوپن بات ہوتی ہے وہ چاہے مذاق کے لیے کی جائے، چاہے دلیل پیش کرنے کے لیے کی جائے، حجت پیش کرنے کے لیے، جو سب کو معلوم ہے، وہ اس کو جب دلیل پیش کرنے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے جو واقع کے خلاف ہو، وہ جھوٹ نہیں ہوتا. ورنہ یہ تو جھوٹ کے الزام یہاں بھی آ جائیں گے. تو پھر یہ بھی کہہ دیں میں نے جھوٹ بولا تھا اس دن جب کھجوریں کھا رہے تھے، میں بھی نہیں کر سکتا. اور پھر حضرت ابراہیم پہ جھوٹ کا الزام لگے گا. پچھلے نبیوں پہ بڑے الزام لگائے توریت والوں نے، بڑے گھناؤنے الزام ہیں، سن نہیں سکتے آپ. بدکاری کے بھی ہیں، شراب پینے کے بھی ہیں، وہ تمام موجود ہیں آج بھی بائبل کے اندر. بڑے بڑے بےہودہ الزام ہیں، حضرت داؤد کے اوپر، حضرت سلیمان کے اوپر، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، ان کے اوپر، حضرت لوط علیہ السلام پر. بڑے بڑے گھناؤنے بہت سے نبیوں کے اوپر الزام ہیں، بہت بےہودہ، جو عام برے لوگ بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے ان کے کردار صاف کر کے رکھے، ان کا یہ سب جھوٹ نبی پاک تھے. یہ تو پچھلی باتیں تھی نا، قرآن نے آگے رکھ دی کہ یہ سب جھوٹ ہے. نبی صاف ستھرے ہوتے تھے. اللہ کو معلوم تھا آگے بھی لگیں گے جھوٹ کے الزام. خالی ان کے اوپر نبیوں پہ الزام پہلے نہیں لگے تھے، نبیوں پہ الزام آگے بھی لگیں گے. اللہ نے اسے بھی صاف کیا ہے، صرف پچھلے الزاموں کو صاف نہیں کیا، آگے آنے والے الزاموں کو بھی صاف کیا ہے. دیکھیے ہر نبی سچا ہوتا تھا،
ہر نبی کے ساتھ نہیں کہا، حضرت ابراہیم کے لیے خاص طور سے کہہ دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اب اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بالکل سچے ایسے نبی تھے جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ کیوں کہہ رہے ہیں خاص طور سے انہیں؟ ہر نبی صدیق تھا، حضرت ابراہیم کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو معلوم تھا ان پہ جھوٹ کا الزام لگایا جائے گا۔ لگانے والے کون ہیں؟ لگانے والے تو ہیں کوئی سازشی، اس الزام کو ماننے والے آپ ہیں، اس الزام کو ماننے والے بڑے بڑے علماء ہیں، لگانے والے تو ہیں کوئی بہت لمبے سازشی، بڑے لمبے ہاتھ والے جنہوں نے ان چیزوں میں داخل کر دی کچھ چیزیں۔ لیکن یہ تو اپنی عقلیں تو کھولیے، آپ تو نبیوں پہ الزام بتانے دیجئے۔ ہمارے علم والے اور ہمارے عوام یہ ماننے والے ہیں، اس کو جب ماننے والے ہیں اس کے تو پھر تو شریک ہو جاتے الزاموں میں، لگانے والے جیسے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ پر ایک تیسرا جھوٹ، اس کی تفصیل نہیں لا رہا، میں کر چکا ہوں دوسرے موقع پہ، چکے یہ خاص موضوع نہیں ہے ہمارا، اصل تو شفاعت موضوع تھا۔ تیسرا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا، وہ سفر میں تھے، بادشاہ تھا وہاں پر، خوبصورت عورتوں کو لے لیتا تھا وہ، ان کی بیوی ساتھ میں تھی حضرت سارہ اہلیہ۔ حضرت سارہ سے کہا تم یہ کہہ دینا میں بہن ہوں اس سے۔ اب وہ پورے واقعے کو تو اگر میں کمپیئر کر کے بتاؤں نا، وہاں سے آیا بائبل میں سے، تو بائبل میں زیادہ صاف ستھرا ہے، یہاں زیادہ گھپلا ہے ہمارے یہاں جو آیا، ان کا تو پھر بھی ٹھیک ہے، غلط وہ بھی ہے۔ ایسی لاجک کی سیدھی سی بات، بہن کہنے سے تو اور بھی اٹھا لے گا، بہن ہے غیر شادی شدہ ہے، ان کی بیوی ہے تو شاید بچ جائے، ان سے کہا بہن کہہ دینا، انہوں نے اپنے آپ کو بہن کہہ دیا، ان کا ایک جھوٹ یہ بولا تھا۔ وہ واقعہ تو بالکل جھوٹا ہے اس کو بہت، لیکن اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے۔ وہ جو تیسرا الزام لگایا جاتا ہے وہ آیا وہاں سے بائبل سے۔ یہ تین جھوٹ تو حضرت ابراہیم کے ہو گئے، استغفر اللہ۔ اور اللہ قرآن نے کہا کبھی نہیں، یہ ایڈوانس میں جب الزام لگے گا بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قرآن نے ایڈوانس میں کلیئر کیا ہے۔ وہ جیسے پچھلی تاریخ کے نبیوں کے کردار صاف کیے، ایسے آئندہ جو نبیوں کے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے گی اسے بھی صاف کیا قرآن نے۔ ابراہیم صدیق نبی تھے، اب ہماری حدیثوں کی کتابوں کے اندر ان کے ساتھ میں جھوٹ بھرا ہوا ہے کہ جھوٹ تھے وہ، اور اس لیے سفارش نہیں کر سکتے تھے۔ اب آگے چلے ہم ایک اور حدیث، ہاں حضرت موسیٰ کی سن لیجیے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے کہ وہ ایک میں نے مار دیا تھا نا، ایک آدمی کو مر گیا تھا، تھپڑ مارا تھا۔ جب تھپڑ مارا تھا، پہلی بات اس وقت نبی نہیں تھے، نبوت تو بات کو ملی۔ دوسری بات، انہوں نے مارنے کے لیے نہیں مارا تھا، ایک شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا تھا، وہ پڑ گیا بیتکا ہاتھ، ایسی جگہ پڑ گیا، ایسے نازک طریقے سے، بعض جگہ ہوتی ہے سینسیٹیو، کہ وہ ایک ہی ہاتھ ایسا پڑ گیا کہ اس کی موت ہو گئی۔ انہوں نے جان سے مارنے کے لیے نہیں مارا، تو جس نے جان سے مارنے کے لیے نہیں مارا اور وہ مر گیا، اس وقت نبی بھی نہیں تھے، انہوں نے ظلم سے بچانے کے لیے کیا تھا، ظالم کو روکنے کے لیے اسے مارا تھا۔ اس میں کدھر سے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک شخص کہیں سے لے آئیے جو اسے یہ کہہ دے کہ یہ خطا، یہ خطا بھی کیا، یہ تو خطا بھی نہیں تھی، یہ گناہ تو کیا خطا بھی نہیں تھی، ظالم کو روکنا ضروری تھا، ظالم کو مارا تھا انہوں نے، جان سے مارنے کی نیت سے نہیں کیا، ہو گئی اس کی موت۔ ایک یہ ہے، انہوں نے کہا بھائی میرے ہاتھ سے تو قتل ہو گیا تھا، اسے قتل نہیں کہتے، دنیا میں کہیں نہیں کہتے۔ اگر کسی عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ تو اچھائی کے لیے کر رہا تھا اور وہ چوٹ ایسی لگ گئی کہ مر گیا، باعزت بری دنیا کی ہر عدالت کر دے گی اگر یہ ثابت ہو جائے، ایسا ہر ایک کو باعزت ہی کرے گی۔ یعنی ویسے بھی نہیں مار رہا تھا، ذاتی جھگڑے کے لیے بھی نہیں مار رہے تھے، یہ دوسرے کو کے اوپر ظلم کر رہا تھا، تو اسے روکنے کے لیے میں نے ایک چانٹا مارا تھا، یہ مکہ مارا تھا، غلط لگ گیا۔ تو اگر یہ انٹینشن ثابت ہو جائے کہ بات ایسی تھی تو باعزت ہی بری ہوگا۔ اب ایک انہوں نے منع